السلام علیکم ناظرین، آج ہم حاضر ہوئے ہیں ملک صاحب کے پاس۔ ملک صاحب جو ہیں، ان کی کیا ہی باتیں ہیں، ان کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ جتنے یہ دل کے اچھے ہیں اتنے ہی ان کے پاس علم کا خزانہ بھی موجود ہے۔ آج ہم ان کے پاس حاضر ہوئے ہیں، ان سے کچھ باتیں بھی مزے کی کریں گے، طنز و مزاح سے بھرپور آپ کے ساتھ جو ہے نا باتیں کریں گے اور ٹوٹکے بھی شیئر کریں گے۔ ملک صاحب سے ہم پوچھیں گے کہ کون کون سے ٹوٹکے وہ جانتے ہیں، اور کوئی ایک مخصوص ٹاپک جیسے کہ بھی آپ لوگوں کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا جو کے بارے میں، وہ بھی ان سے پوچھتے ہیں۔ تو چلیے جی، بغیر ٹائم ویسٹ کیے ہوئے چلتے ہیں ملک صاحب کی طرف۔ ہاں جی ملک صاحب، السلام علیکم۔ ہاں جی، السلام علیکم۔ کیا حال ہے آپ کا؟ وہ ہماری یادیں کب آ گئی ہیں آپ کو؟ وعلیکم السلام ملک صاحب، ہم ٹھیک ٹھاک۔ آپ ہمارے بڑے ہیں جی، آپ کدھر بھولتے ہیں ہمیں؟ بھولنے والی بات نہیں ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ آپ بھول گئے، صرف ہم آپ کی خدمت کچھ نہیں کر سکتے۔ ہمارے گھر میں ابھی کچھ بھی نہیں ہے، نہ ٹھنڈا ہے نہ گرم ہے، تو فی الحال تو ہم آپ کا شکریہ ہی ادا کر سکتے ہیں۔ اچھا ناظرین، ایک اور بات میں آپ کو ملک صاحب کے بارے میں بتاتے چلوں۔ جتنے ان کے پاس پیسے ہیں، جتنی چیزیں ہیں، اس حساب سے جو ہے نا ملک صاحب کنجوسی بہت کرتے ہیں۔ اچھا، نہ کوئی مہمان نوازی ہے ان کی، نہ کوئی جو ہے ٹھنڈا پانی پوچھتے ہیں، نہ کوئی چائے پوچھتے ہیں، بس ایسی بات ہی کرا لو ملک صاحب سے۔ کیا خیال ملک صاحب اس بارے میں آپ کا؟ نہیں، اب تو ہم پہلے ملک ہوتے تھے جی، پہلے تو لہریں بہریں ہوتی تھیں، ادھر نوکر ادھر چاکر، ہاں جی، اور ساتھ گان والا بندہ ہوتا تھا، تو بڑی محفل ہوتی تھی ہماری حویلی میں، صحیح اکٹھے بندے ہوتے تھے، اور سلامیں، اوئے اوئے کیا بتاؤں میں آپ کو جی، میں جب کھڑا ہوتا تھا تو کوئی بندے جو ہے نا وہ بیٹھتا نہیں تھا میرے سامنے۔ تو یہ ہے کہ اس وقت میں جو لنگر لگا دیتا تھا چیزوں کا۔ اچھا ناظرین، ایک اور بات ملک صاحب کے بارے میں بتاؤں۔ ایسے تو ملک صاحب کا انٹرویو لیتا کوئی نہیں ہے، کیونکہ یہ پھر اگلے کو جو ہے نا چھوڑتے نہیں ہیں، یا تو وہ بندہ بولے یا پھر ملک صاحب چپ کر جائیں، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ملک صاحب کو اگر باتیں ایک دفعہ شروع ہو جائیں، یہ بھی کوئی ریڈیو جیسے ہیں، ان کی باتیں ایک دفعہ شروع ہو جائیں تو پھر روکنا نہیں مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ مجھے سمجھ نہیں لگ رہی کہ آپ میری عزت کر رہی ہیں یا حوصلہ افزائی کر رہی ہیں، یا کون سے لفظ یہ موٹے موٹے آپ استعمال کر رہی ہو جو میری سمجھ سے باہر ہے۔ بس ملک صاحب، جو بھی آپ سمجھیں، بارہ لوگوں کو تو پتہ چل گیا، سمجھ لگ گئی ہے لوگوں کو تو۔ لوگوں کو تو ویسے ہی پتہ لگا ہوا ہے، یہ جو مہنگائی ہے نا، لوگوں کو ایسا پتہ لگایا ہوا ہے کہ ان کو لگ پتہ گیا ہے۔ جیسے اب ہمارے گھر میں آپ آئیے تو میں صرف آپ کو پوچھ ہی سکتا ہوں کہ چائے پینی ہے یا ٹھنڈا۔ جیسے پنجابی میں ساتھ کہتے ہیں۔ ہاں، ساتھ ہی کہہ لو، باقی تو اور تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہوگا تو میں شو بھی نہیں کر سکتا، پھر آپ لوگ مذاق بناؤ گے کہ ملک صاحب کے ڈیرے پہ کیا یہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں۔ ہاں، تو ملک صاحب اپنے بارے میں کچھ لوگوں کو بتائیے کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ فی الحال جی، پہلے جو تھا میں بہت ہی مصروف زندگی تھی، بہت ہی مصروف، میں بہت بیزی بندہ تھا جی، لوگ مجھے ڈھونڈنے کے لیے بڑی تگ و دو کرتے تھے، ہاں جی، لیکن میں اتنا مصروف تھا کہ وہ بالکل ان کو ملنے کا ٹائم ہی نہیں دیتا تھا۔ تو پھر بڑی مشکل سے کچھ لوگ مجھ سے رابطہ کرتے، محفل شفل ہوتی تو وہ پھر سامان لے آتے، کوئی مچھلی لے آتا، کوئی کیا ہوتا، پھر ہم پروگرام بنا لیتے، اور پھر وہ لوگ بھی آپ ہی جیسے تھے بھائی، ان کا دماغ بھی آپ ہی جیسا تھا۔ دماغ تو ماشاء اللہ بہت تیز تھے جی اس وقت لوگ اکٹھے بیٹھتے تھے، محبتیں ہوتی تھی۔ آج کل تو جب سے یہ موبائل آیا ہے نا جی، تو بندہ بندے سے دور ہو گیا ہے۔ صحیح بالکل۔ ہاں جی، ایک کمرے میں ایک بھائی پڑا ہوگا،
دوسرے میں دوسرا پڑا ہوگا، لیکن وہ ایک دوسرے کو ملنے کو تیار نہیں ہے، ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، بالکل موبائل میں وہ اتنے مصروف ہیں، صحیح. تو وہ پھر موبائل نے زندگی میں بہت ہی مصروفیت کر دی ہے. اچھا، یہ ساری باتیں تو ملک صاحب چلتی رہیں گی. ہم جس غرض سے آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں کہ کوئی لوگوں کا تھوڑا سا آپ کی بدولت آپ کے تھرو فائدہ ہو جائے. آپ ذرا کوئی آپ کو ٹوٹکے موٹکے تو ہمارا تو اصل ہے، آپ کو تو بڑے ٹوٹکوں کا پتہ ہے، تو آج ذرا جو کے فائدے اور ذرا ان کے کوئی ٹوٹکے تو بتائیے ہم ناظرین کو شیئر کریے ذرا ناظرین کے ساتھ. یہ تو کر لیتا ہوں، باقی اگر کہیں نا کہ میں کچھ چیزیں تقسیم کروں تو یہ مشکل ہے. میں بتا سکتا ہوں، لوگ خرید کے خود فائدہ اٹھائیں. ملک صاحب ایک تو جس چیز کا ذکر کرو آپ کو لگتا ہے کہ بھائی ہم سے پیسے نکلوانے لگے، ہم صرف آپ سے چیزوں کے نام پوچھ رہے ہیں اور لوگ خود ہی خریدیں گے. یہ فکر نہ کریں، دل چھوٹا نہ کریں. اچھا پھر ٹھیک ہے. ویسے یہ ہے نا، پریشان نہیں ہونا چاہیے اس دور میں، اور بالکل گھبرانا بھی نہیں چاہیے. میں آپ نے جو کا جو پوچھا ہے نا جی، جو کے بڑے فائدے ہیں. اچھا جی، بتائیے نا جی. یہ تو ایک تو اس کو انگلش میں بارلے کہتے ہیں. اچھا، اس میں کیلشیم ہے، فائبر ہے، وٹامنس پائے جاتے ہیں اس میں. ہاں جی، اس کا دلیا جو ہے نا ناشتے میں استعمال کرو تو بڑے ہی فائدے ہیں. کس طرح جی جو کا دلیہ کس طرح بنا سکتے ہیں، اور کیا چینی ڈالنی چاہیے جو کے دلیے میں؟ اگر آپ کو پسند ہو نا تو اس میں چینی استعمال کر سکتے ہیں. اچھا، شوگر وغیرہ نہیں ہے نا آہو تو آپ بالکل کھا سکتے ہیں، چینی استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک. لیکن یہ ہے نا، وہ دودھ میں تیار ہو. اچھا، ہاں، خالص دودھ ہو. آج کل تو کہاں، آج کل کے درصل مالک صاحب آج آپ کل لوگوں کے تو پیسوں کے باڑے ہی نہیں ختم آج ہوتے کل تو نا. لوگ کٹے کو بھی خالص دودھ نہیں پینے دیتے، اس کو کسائیوں پہ بیچ دیتے ہیں، وہ چھوٹا گوشت کر کے بیچتے ہیں. اور ملک صاحب آپ کے تو اتنے بڑے ہیں، کوئی لوگوں کی مدد ہی کر دے. ایک آدھ کوئی گوشت بٹوا دیا کرے، دودھ شودھ بھیج دیا کرے. یہی تو میں بتا رہا ہوں نا، بھائی خالص دودھ پئیں، اپنے گھر میں کوئی چیز پالیں، کچھ بکری رکھ لیں، گائے رکھ لیں. ملک صاحب پیسے کتنے لوگوں کے پاس ہے؟ پیسے گھبرائیں نہیں تو بہت ہو جائیں گے انشاءاللہ. کیسے ہو جائیں گے؟ تو تکے کے نیچے سے تو نہیں نکلتے نا پیسے. پیسے کی وقت ہی نہیں ہے آج کل، اس کی ویلیو ہی کوئی نہیں ہے، جیسے ہماری نہیں رہی نا آہو، ایسے پیسے کی بھی ویلیو نہیں رہی. چلیے ملک صاحب ٹوٹکا اور بتائیں. ہاں تو وہ میں بتا رہا تھا، اس کا ناشتہ. ہاں جی، یہ جو ہے بہت ہی معدے کے لیے مفید ہے. صبح آدمی اگر اس کا ناشتہ کرے، ہاں جی، اس سے موٹاپا کم ہوتا ہے، اس سے توانائی ملتی ہے. یہ گردے اور جگر کی بیماریوں کے لیے بھی بہت ہی مفید ہے. واہ جی واہ. ہاں جی، تو کوئی طریقہ بتائیے ملک صاحب کسی چیز کا. یہ جو نظام ہضم کے لیے بھی بہت مفید ہے. میں آپ کو بتاؤں نا، یہ ہاں، آپ کو کیا پتا، دیسی چیزوں کا کوئی پتہ نہیں ہے آپ کو. بتائیں آپ. تو میں ابھی آپ کو یہ بتانے لگا ہوں، یہ جو آپ نے رکھے ہیں نا، یہ جون پڑے ہیں نا، جون. اچھا اچھا. تو یہ بڑی چمچ کہاں ہے؟ بڑی چمچ جو نہیں، یہ سونف نہیں ہے، یہ جون ہے. آپ ذرا غور سے دیکھو، یہ آپ نے لکھا ہوا بھی ہے میرے خیال میں. ہاں، مجھے آپ نے ان پڑھ ہی سمجھا ہوا ہے. نہیں ملک صاحب آپ بڑے لائق فائق بندے جی. اچھا، یہ ایسے کرا نا، اگر جس بندے کو جگر کی گرمی ہوتی ہے، جیسے پیلیے بھی کہتے ہیں، اور اسے پیاس نہیں لگتی، بھوک نہیں لگتی بالکل، اس کو کوئی چیز کھانے کو دل نہیں کرتا، تو اسے چاہیے کہ 2 کلو پانی لے ایک دیچکے میں. ان کو اچھی طریقے سے صاف کرے پہلے جون کو نا، پھر صاف کر کے 2 کلو پانی لے. پھر جناب علی اس میں سے وہ جب ڈالے نا 2-1 کلو پانی، تو یہ کھانے والا چمچ ہے، جیسے کبھی ہم چاول کھاتے تھے، آج کل تو نہیں لے سکتے ہم نا. اچھا ہاں ملک صاحب، آپ کے تو گھر سے خوشبوئیں آ رہی ہیں بریانی کی.
कैसी? बिरयानी जैसे पकी है, आपने तो हमें जो है बताना भी नहीं जरूरी समझा। वो किसी ने भेजी है, हमने कब बनाई है? नहीं नहीं नहीं, नहीं। चले चले बताए। अच्छा ये है ना, ये बड़े जो खाने के चम्मच है ना, ये दो, ठीक। ये नजर आ रहे हैं हाँ आपको? जी, आ रहे हैं आ रहे हैं। ये उस पानी में डाल दें। अच्छा, 2 किलो 2 किलो पानी, पानी 2 किलो पानी में ये डाल दें। सही फिर उसको चूल्हे पे चढ़ा दें बॉयल होने के लिए। सही तो ये 2 चम्मच डालने हैं। अच्छा सही, हाँ। ठीक ठीक तो जब ये बॉयल होने लगे ना, तो उसका इतना बॉयल करें कि वो तकरीबन 1.5 किलो पानी रह जाए। ठीक हाँ जी। ठीक। फिर वो जब देखें भाई पानी अब 1.5 किलो तकरीबन रह गया है या 1 किलो रह गया है, तो उसको चूल्हे से उतार लें। तो फिर उसको ठंडा करें। सही। जब वो ठंडा हो जाए ना, अच्छा तो बारीक कपड़ा जो होता है, हमारे दौर में उसे मलमल का कपड़ा कहते थे, मलमल का। उस पे अच्छा। गाने भी हैं। हाय हाँ जी, हाय, मलमल के। वाह जी वाह। हाँ, मलमल का वो तो क्या कहते हैं, दुपट्टा हवा में उड़ता जाए। मलिक साहब मलिक साहब मलिक हाँ, साहब, चलो बताइए। तो उसमें से ये छान लें। अच्छा तो फिर उसमें बोतल को बाहर लेना। तो बोतल बाहर के फ्रिज में रख लें। तो उसको जो है ना, जब ठंडा हो तो उसे प्यास लगने में भी पिए, जब आदमी को त्रे लगती है। अच्छा अच्छा, हाँ, सही सही। तो जब भी प्यास लगे ना लगे, कोशिश करें कि यही पानी पीता रहे। अच्छा अच्छा, सही हाँ सही जी। सही सही तो ये जब आप 3 दिन इस्तेमाल, ये पानी ख़त्म हो ना, सही। फिर इसी फिर तरह दोबारा। तैयार कर लें। अच्छा अच्छा। तकलीफ़ वाली बात नहीं है। हाँ। अगर मेरे पास पहले होते थे ना, मैं लोगों को वैसे ही जौ दे देता था। अच्छा, इतना हाँ बड़ा दिल है हाँ। आपका। अच्छा तो वो इसी तरह दूसरी बोतल तैयार कर लें। ये तकरीबन 3 दिन इस्तेमाल करें, वो दूसरा पानी कम इस्तेमाल करें, तो इंशाअल्लाह ताला आपको ये पता चलेगा कि इसके कितने फ़ायदे हैं। वाह जी वाह मलिक जिगर साहब। की गर्मी दूर हो जाएगी। आपको भूख ऐसे लगेगी ना कि कहेंगे कि मैं पत्थर भी खाऊं, जिसे वट्टे कहते हैं। अच्छा तो अभी ये जो है ना, आपको वो इतनी ज़बरदस्त भूख लगेगी, तो आप कहेंगे कि मैं पत्थर भी खाऊं। अच्छा, ये कोई मोटापे के लिए भी अच्छा है कि वो फायदा है मोटापे के ये लिहाज से? मोटापे के लिए भी, ये जो उसका जो है ना सुबह दलिया, वो इस्तेमाल करें। अच्छा उससे मोटापे में भी फ़र्क पड़ेगा, फाइबर कम होगा। तो दूसरा, इसमें एक कड़वे जौ आते हैं, अच्छा अच्छा जो तलांज जिसे कहते हैं, जो तलांज कड़वे जौ कह दे। अच्छा, समझ वो गई। जिसको बवासीर हो जाए। हाँ 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 जी। वो आजकल ज़्यादा मसाले खा के लोगों को ये भी तकलीफ़ है ना। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। हमें तो महंगाई से है, लोगों को इससे है। अच्छा तो वो फिर इसको बारीक पीस लें। बारीक पीस के तो ये सुबह, ये छोटी जो चम्मच। ये टेबल टी स्पून जो होती है, हाँ हो। ये सुबह आधी चम्मच ले लें, और रात को या असर के टाइम पे जब भूख लगी होती है, तो आधी चम्मच जो है ना वो ले। तो इंशाअल्लाह ताला आपकी ये ना, ये तकलीफ़ भी दूर हो जाएगी। आप भाई आप दुआएं, बैठ सकेंगे आराम अब सुकून से। सुकून ना बह सकते है जो तो टिकण ना उसी। हाँ हाँ चलो, बात मैं हो सकना को और काम याद आ गया होवे तो से अपनी को और मसरूफियत है ने। अच्छा, बस हम समझ गए मलिक साहब, अब आप तंग आ गए हैं हमसे, अच्छा तो अब हम भी इजाज़त लेते हैं फिर आपसे। चलो, अल्लाह हाफिज़। बात इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात। कुछ कहना आए हो ना खाने पीने वास्ते? ठीक है, सही है मलिक साहब। अच्छा जी नाजरीन, जैसे कि मलिक साहब ने हमें कितना उम्दा और मुफीद टोटका बताया। मलिक साहब की ऐसी आदत है, कभी जो है वो बात मान लेते हैं आराम से, और कभी जो है ना जी निकल जाते हैं पतली गली से। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, साथ शेयर भी करें। इसी तरह के मज़ीद टोटकों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।